فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولوشن کہلاتا ہے، اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں، وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا، اسپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی ہی نہیں، کوئی قیادت تھی ہی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب ہوا، بہت بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے ذرا غور کیجئے، روس کے انقلاب بولشوک ریولوشن کی بنیاد داس کیپیٹال، ایک کتاب، کارل مارکس اس کا مصنف، اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے، مذہب کے بالکل نفی کرتے ہوئے، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرپ میں لیا ہے، ان کو پوزیس کیا ہے، اس درجے پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیں انقلاب برپا کرنے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب، کتاب تھی اس کے پاس۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے، یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن برپا کیا۔ لیکن مارکس ہوں یا اینجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا۔ وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، کس قدر دور، روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹی، مونشوک پارٹیز، ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے۔ وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنی دعوت پیش کی ہے۔ وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی سٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی سٹریٹ پریچر۔ یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ سٹریٹ پریچرز ہی رہ جاتے ہیں، مربی اور مزکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، جو ان کے پاس چل کر آئیں، وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئیں، وہ ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کا آغاز کتنے میگر
کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا کہ دعوت طعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو۔ اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا۔ اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فقرے چست کیے، کچھ نے شور مچایا، اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے۔ اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں۔ ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو۔ لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی۔ اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کچھ بات ہم سن لیں۔ حضور نے اپنی دعوت پیش کی، بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، کوئی بول ہی نہیں رہا، چپ۔ حضرت علی کھڑے ہوتے اور وہ پہلے سے اپنے تھے، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ حضرت علی کو کہ بچپن ہی سے تھا۔ معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے، جو عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جاری رہتا ہے۔ مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا، جس سے ان کو سکون حاصل ہوا، پھر وہ جنگ میں حصہ لے سکے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید انہیں تھا۔ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اور جب حکم آتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے، جس کو کہتے ہیں پی پی کال، پرسن ٹو پرسن، انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا۔ اب آپ کے پاس حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں، یہ نوٹ کر لیجئے، خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا، کوئی خفیہ بات نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی۔ لیکن اب حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محمد اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے۔ اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بیچارہ، وہ تو اس کا ایک سمبل ہے، علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ حضور کے زمانے میں وہ باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کہ جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، ایسی پہاڑی۔ بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا، یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہوں طریقے، ان سب کو اختیار کرنا۔ ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیا کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے، لیکن یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہوں ابلاغ کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں، وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے۔ جب حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی۔ رواج کیا تھا؟
عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے، غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتا تھا. تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آج ہی رات کو، اور رات کو بھی نہیں، وہ جس سے آپ کہتے ہیں اسمال آورس آف دی مارننگ، اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے 2 3 4 بجے، جبکہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر. وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا، قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا، یہ ان کا ایک عام رواج تھا. تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے، وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا، مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، جس میں غارت گری ہوگی، جس میں لوٹ مار ہوگی، جس میں کچھ تو خون ہوگا. وا صباحا، وہ صبح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے. اب دیکھیے دونوں چیزیں اس نے جمع کر لی، آڈیو ویژول، اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی وا صباحا، وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا، وہ لپکے دوڑے، کوئی بڑی خبر ہے، کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے، کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے، یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے، تو دوڑو، لپکو، سنو اس کی بات. اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی، وہ عریاں نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا، اسی لیے اسے نذیر عریاں کہتے تھے، خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا جو بالکل ننگا ہو گیا ہو، نذیر عریاں. حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ حیا کے خلاف تھی، بات فطرت کے منافی تھی، آپ نے کپڑے نہیں اتارے، لیکن نعرہ وہی لگایا وا صباحا. اب لوگ جو ہے وہ آئے، جمع ہوئے، اونچائی پر آپ کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا بھی، پھر اپنی دعوت پیش کی. اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں کہ اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تبا لکا لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہو، تم کوئی بات بتانے والے. اور نوٹ کیجیے جو میں نے عرض کیا تھا، وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ، کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا. لوگوں نے کہا ضرور. ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق الامین ہیں. یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آخرت کے محاسبے سے ڈراتا ہوں، جس پر اس نے کہا تبا لکا لہذا جمعتنا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ میں نے 2 جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے، کتنا دل کو توڑ دینے والا، کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے، صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کہ آغاز ہوا ہے.